بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے اس مقدس گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ قرآن شریف رکھ دیجیے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات ہیں۔ قرآن مقدس نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت العلق ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور پہلی وحی آپ پر اتری، اللہ کا پہلا پیغام جو آپ پر آیا غار حرا میں، وہ تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو نزول کے اعتبار سے پہلی سورت سورہ علق ہے، لیکن جو ہمارے پاس قرآن مقدس ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر کی سورت ہے سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی آتے کھولنے والی۔ تو سورہ جب بھی ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ دکھائی دیتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ بولتے ہیں۔ ایسے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام اس کا ہے سبع مثانی ہے، ایک نام اس کا نام ایک ہے سورۃ الصلاح ہے، ایک نام اس کا ام الکتاب ہے، بہت سے نام اس کے ہیں۔ تو ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو سورت ہے وہ سورہ ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے اور بیل۔ گائے اور بیل کو عربی میں بقرہ بولتے ہیں۔ تو اس پوری سورت مقدسہ کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغام دیے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا، جس میں بقرہ یعنی گائے اور بیل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، سب سے بڑی سورت ہے، 2.5 پارے سے زیادہ پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ تو اتنی لمبی بات اس چھوٹے سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شروع کے 3 آیات صرف، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان آیات کریمہ کے ترجمے اور کچھ تشریح اور کچھ مطلب آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ الف لام میم، اس کے معنی کیا ہیں؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کے مطلب کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پوشیدہ راز ہے جو کسی دوسرے مخلوق کو بتایا نہیں گیا۔ اس کا مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، جیسے کہیں پہ طٰہٰ ہے، جیسے کہیں پہ ہا میم عین سین قاف ہے۔ طٰہٰ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس حروف مقطعات جہاں الگ الگ حرفوں کو لایا گیا قرآن کریم میں بہت سے سورتوں کے شروع میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اب پھر اس میں مفسرین کے 2 رائے ہو گئے، 2 اختلاف ہو گیا کہ کیا یہ پورا نام ہے
الف لام میم اللہ کا ایک نام ہو گیا، جس سے اللہ ایک نام ہے، رحمان ایک نام ہے، رحیم ایک نام ہے، لطیف ایک نام ہے، تو ایسے ہی الف لام میم ایک نام ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ پورا ایک نام ہے اللہ کا، ہا میم عین سین قاف اللہ کا ایک نام ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الف سے اللہ مراد لیا گیا، لام سے لطیف مراد لیا گیا، میم سے مجید مراد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ ہم لوگوں نے قرآن شریف میں، یا بچے ہم جب تھے تو مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہاں بتایا گیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ تو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہم جانتے ہیں وہ مشہور ہے وہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس کے اندر اور دیگر آسمانی کتابوں کے اندر جو اپنے نام گنائے ہیں وہ تقریباً 5000 اللہ کے نام ہیں، اور 5000 جو اس میں گنائے ہو اس کے علاوہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، تو اسی میں سے ایک نام الف لام میم بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ کہتے ہیں الف لام میم، ترجمہ ہوگا اللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کے مطلب کو بہتر جانتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ قرآن مقدس میں جو حروف مقطعات آئے ہیں الف لام میم کے شکل میں، تو الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی اگر کوئی بندہ الف لام میم ایک بار پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، 2 بار پڑھا 60، 3 بار پڑھا 90، 4 بار پڑھا 120۔ ہم نے جتنے بار بولے ہم کو اس کا ثواب ملا، 1 2 3 کر کے اس پر 30 کے حساب سے بڑھتے جائیے، ثواب مل رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں نا، میں پڑھا الف لام میم تو ہم کو 30 نیکی ملی، آپ کو بھی اللہ نے 30 نیکی دے دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ قرآن جو پڑھے گا اس کو بھی نیکی، جو سنے گا اس کو بھی نیکی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حروف و کلمات ہیں قرآن مقدس کے ہر حرف پر ایک نیکی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، 10 نیکی دیتے ہیں ایک حرف پر۔ اب اس کے بعد دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے قرآن مقدس جو پوری ہیومن بین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک بنا کر بھیجا گیا، رہنما کتاب بنا کر بھیجا گیا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال آپ کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ شک کرتے ہیں، عربوں نے شک کیا، کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو شاعروں کا کلام ہے، جادوگروں کا کلام ہے، کاہنوں کا کلام ہے، تو شک تو کیا انہوں نے۔ تو شک کا 2 مطلب سمجھیے اس کو بڑھیا سے۔ میٹھی چیز کھانے سے میٹھی لگتی ہے، لیکن انسان کو جب فیور ہو، بخار ہو اس کو، تو وہی میٹھی چیز اس کو کڑوی لگتی ہے۔ تو انسان کا دماغ ہی خراب ہو تو اس کو اچھی بات بھی خراب لگے گی۔ تو جن لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دماغ ہی میں شک کی بیماری ہے، دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب تک بخار ختم نہ ہو چیزوں کے مزے صحیح ڈھنگ سے نہیں لگتے۔ وہی حالت ہے ان لوگوں کا جو قرآن کریم میں شک کرتے ہیں، ان کے دل میں روگ ہے، ان کے دماغ میں روگ ہے۔ وَنَا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اچھا قرآن مقدس یہ ایک ایسی کتاب ہے جو 1450 سال پہلے نازل ہوئی، آج بھی 1450 سال کے بعد جس صورت میں نازل ہوئی تھی، جس شکل میں نازل ہوئی تھی، جن جن حرفوں کے ساتھ، جن جن زبر زیر پیش کے ساتھ نازل ہوئی تھی، آج بھی اسی حالت میں باقی ہے اور قیامت تک اسی حالت میں باقی رہے گی۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے، اگر ایمان اس پہ نہیں ہے تو انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ایسا ہے کہ اللہ نے خود کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
جب اللہ نے گارنٹی لے لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اس میں کوئی بندہ ہیر پھیر نہیں کر سکتا ہے۔ توریت، زبور، انجیل، عیسائیوں پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو انہوں نے خلط ملط کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اپنے منمانی اس میں جو مرضی آیا اس میں داخل کر کے ملا کے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ توریت میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا یہودیوں پر، ان کے لیے اللہ نے نازل کی، ان لوگوں نے اس کو برباد کر دیا، اس کو بالکل تحریف کر دیا، مٹا دیا اس کو، اس کے اصل مقصد کو ختم کر دیا، اس کے معنی اور مطلب کو انہوں نے بدل دیا۔ لیکن قرآن مقدس کی گارنٹی اللہ نے لی تھی، اللہ اس کو قیامت تک اسی کی شکل میں باقی رکھیں گے۔ ہمارے گھروں میں جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وہ سپاہی ہیں جو اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ پوری دنیا سے لوگوں نے کوشش کی قرآن کریم کو مٹا دیں گے، اس کے نسخے جلائے گئے، اس کے نسخوں کو سمندروں میں ڈال دیا گیا، لوگ سمجھے مٹ گیا، لیکن کس کس کے پیشانی پہ پڑھو گے، کس کس بچے کے سینے میں اور کس کس حافظ قرآن کے سینے میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے، کون پہچانے گا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن مقدس جو ہمارے لیے رہنما کتاب تھی دیکھ کر پڑھنے بھی ہم کو نہیں آتا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو اس کتاب کے ذریعے سے آسمان کی بلندیوں پر اٹھا دیتے ہیں اور بعض قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ اکرام نے قرآن مقدس کو سینے سے بٹھایا، اس کے معنی مطلب کو سمجھا، پوری دنیا پر راج کیا انہوں نے، اور ہم کو اللہ نے یہ کتاب دی، ہم نے اس کو طاقوں میں سجا دیا، ٹی وی کو سامنے لگا لیا، موبائل ہر وقت موبائل کا اسکرین انسان ہر وقت صاف کر رہا ہے، سالوں سال قرآن پہ پڑھ رہے ہیں، دھول اس کو کوئی صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مقدس کے ساتھ سوتیلا پن کیا ہے، اس لیے آج ہماری یہ حالت ہے اور آج ہماری قوموں کی یہ بربادی اور تباہی کے کارن ہے۔ اس عنوان پر اس ٹاپک پہ بات ہو تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ خلافت عثمانیہ کا نام سنا ہوگا، بہت نوجوانوں نے ارطغرل غازی دیکھا ہوگا، بڑے فخر کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ 800 سال اسلامی حکومت قائم رہی ترکی کے اندر، جو پوری دنیا کے اندر اسلامی مملکت کا مرکز تھا۔ اس کے بانی کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس کی عزت کی تھی، ایک ورق پھٹا ہوا تھا، اس کے طرف پیر ان کا ہو گیا، رات بھر روتے رہے، اس کے صدقے میں اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے۔ الغرض بات یہ آ رہی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، پورے ہیومن بینگ کے لیے، پوری مانوتا، پورے انسانیت کی ہدایت ہے، اور یہاں فرماتے ہیں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے مطلب یہ لکھا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے متقی لوگ۔ ہدایت کے لیے تو ہے، یہ رہنما کتاب ہے، جو لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت پا لیں گے، متقی بنیں گے، ان کو یہ کتاب فائدہ پہنچائے گی۔ پھر وہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں، متقی کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے ان کی پوری لسٹ بیان کی، 6 صفات، 6 باتیں جن کے اندر ہوں گی وہ متقی ہوں گے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کے حساب و کتاب کو نہیں دیکھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور جو کچھ روزی ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جو ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دو شکلیں خرچ کرنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض کر دیا، ایمان لانا فرض، ایمان لا لیے نماز پڑھنا فرض، زکوٰۃ اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ فرض۔ سال پورا ہونے کے بعد آدمی اپنے مال کا حساب کرے، کیش کے شکل میں ہو، رو میٹیریل ہو، بزنس کا مال ہو یا سونے چاندی کے شکل میں ہو، قرض وغیرہ کو ختم کریں گے، پہلے ملا لیں گے، قرض دینے کے بعد کتنا مال بچتا ہے سال ختم ہونے پر اس کا حساب کریں گے، اور حساب کرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکالنا۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی یہ فرض ہے، نماز کا منکر کافر، زکوٰۃ کا منکر بھی کافر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی کا جب وفات ہو گیا تو بعض لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا لو منعونی عقالا لقاتلتہم، اگر ایک رسی بھی روکیں گے تو ہم ان سے قتال کریں گے، اتنی سختی آپ نے برتی۔ آج ہمارے المیہ کیوں ہے؟ ہم حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، حساب کر کے اپنے مال کا حساب نہیں کرتے۔ ایک چیز ہے زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی صدقہ نافلہ اور صدقات وغیرہ کرتے رہنا چاہیے آدمی کو۔ صدقات کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان الصدقہ ترد البلاء وتزید فی العمر، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے۔ ہر بیمار کو فکر ہے بیماری ٹھیک ہو جائے، ہر آدمی بوڑھے کو فکر ہے میری عمر کچھ بڑھ جائے، کچھ اور اچھے حالات دیکھ لے اپنے بچوں کے۔ لیکن اللہ کے نبی نے نسخہ دیا، اللہ کے نبی نے جو دوا بتائی اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان الصدقہ ترد البلاء، تم پر جو مصیبت آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہے، کاروبار کے شکل میں ہو، بیماریوں کے شکل میں ہو، اولاد کے شکل میں ہو، صدقہ دو، مصیبتوں کو دور کرو۔ وتزید فی العمر، عمر بڑھانا چاہتے ہو تو تم صدقہ کرو، اللہ تمہاری عمر بڑھا دیں گے۔ اس کا دو مطلب، ایک یہ ہے کہ آپ کی عمر 60 سال ہے، اللہ 70 کر دیں گے، بعد یہ بھی لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ کی عمر تو وہی رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کام لے لے گا کہ 100 سال کا آدمی جو کام کرتا ہے آپ کا اللہ 50 سال کی عمر میں اتنا کام آپ سے لے لے گا۔ یہ دو شکلیں اس کی ہے۔ بہرحال تو یہ بات آئی کہ مما رزقناہم ينفقون، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں، صفات ہیں۔ 3 صفتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 صفت یہ ہے کہ آدمی ایمان بالغیب، اللہ پر غیب میں ایمان لائے۔ اس کے بعد میں ہے کہ آدمی نماز قائم کرے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، نماز کا سنت و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے آدمی نماز کو قائم کرے، تبھی جا کر وہ متقی ہوگا، ورنہ ہم متقی نہیں ہیں۔ ہم آتے ہیں نہ قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ رکوع کی تسبیح معلوم ہے، نہ تحیات یاد ہے، نہ درود شریف یاد ہے، نہ ہم کو دعائے معصورہ یاد ہے، نہ دعائے قنوت یاد ہے۔ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے نمازوں کو درست کریں، اس کو سیکھیں، کیونکہ اس کے بغیر آخرت میں کچھ بھی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ اولی پرشش نماز وہ کہ انسان کی جب روح پرواز ہوگی اور آخرت میں حساب ہوگا تو اللہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو پھر دوسری چیز ہے کہ نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے کہ اپنے دیے ہوئے اللہ کے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرنا۔ انشاءاللہ پھر موقع رہا تو اگلی صفات بیان ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی پڑھ لیں۔